اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے. یہ ایران کے دفتر خارجہ سے یہ بیان جاری کیا ہے. ایران نے یہ بیان جاری کیا کہ اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے ہمارے ملک کے اوپر حملہ کیا. یہ ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کوئی وجہ نہیں تھی اور اسرائیل نے ہمارے ملک کے اوپر بغیر کسی وجہ کے حملہ کیا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایران دھمکیوں کی زبان کا نرم جواب نہیں دیتا. ایرانی سپریم لیڈر جو ایران کی تاریخ جانتے ہیں وہ یہ بات خوب سمجھتے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اپنی قوم سے ایڈریس کیا ہے اور اپنی قوم کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ایران جھکنے والا نہیں ہے. ایران کسی فرعون کسی یزید کے سامنے جھکے گا نہیں اور امریکہ کی دھمکیوں کے سامنے ڈرنے والا نہیں ہے. ہم امریکہ کو ڈرائیں گے, امریکہ ہماری غلامی کرے گا, ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے. یہ ایران کے سپریم لیڈر نے کھلے عام امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دیا ہے کہ ایران دھمکیوں کی زبان کا نرم جواب نہیں دیتا. ایرانی سپریم لیڈر کہ ایران دھمکیوں کی زبان کا نرم جواب نہیں دیتا اور جو ایران کی تاریخ جانتا ہے وہ یہ بات خوب سمجھتے ہیں. یہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے یہ بات کی ہے. اس کے بعد یہ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے کیا بات کی ہے. نیتن یاہو نے نسل کشی میں اسرائیل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس کا الزام بھی اسرائیل جیسا نہ ہو. ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے یہ بات کی کہ نیتن یاہو نے نسل کشی میں اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, اس کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے نکل کے اس کا الزام بھی اسرائیل جیسا نہ ہو. اس کا الزام اسرائیل سے بھی بہت برا ہوگا. اس کی تباہی و بربادی یہ اس کے اوپر جب تباہی و بربادی ہوگا انشاءاللہ یہ طرف کے مرے گا جس طرح سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا قتل عام کیا, معصوم غزہ فلسطین کے معصوم لوگوں کا مارا ہے. انشاءاللہ یہ طرف کے مرے گا اور اسرائیل سے زیادہ اس کا خطرناک انجام ہوگا پوری دنیا کے لیے. یہ نیتن یاہو کی جو خبر ہوگی, نیتن یاہو کا جو اختتام ہوگا وہ بہت خطرناک انجام ہوگا نیتن یاہو کا انشاءاللہ رب العالمین کے صدقے. اسرائیل نے یہ سمجھا کہ ایران خاموش رہے گا تو وہ غلطی کر چکا ہے. ایران کا واضح پیغام, یہ ایران نے واضح بیان جاری کیا ہے کہ اگر اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ایران خاموش رہے گا اور اپنے ملک کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر سمجھوتا کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی. اور ایران آگے سے جواب دینا جانتا ہے اور ایران آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا. جب اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کرے گا ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. اسی جس طرح اس سے ہمارے اوپر حملہ کیا اس سے زیادہ منہ توڑ جواب ہم اس کو دیں گے. آج میں نے واقعی ڈن کو صاف کیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایران جو شہریوں کا لو باتیں ہیں ان کا حساب میدان میں ہوتا ہے. ربیل ایران کا دو ٹوک ایران نے دو ٹوک ایران کیے کہ جو شہیدوں کا لو باتیں ہیں ان کا حساب میدان کے اندر ہوتا ہے, میدان کے اوپر ہوتا ہے, پیچھے چھپ کے نہیں ہوتا. ان کا حساب کتاب ہم میدان کے اوپر لیں گے جنہوں نے ہمارے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا ہے. ایران اختیار نہیں ڈالے گا, یہ بات ذہن نشین کر لیں. ہم عزت و غیرت کی جنگ میں اپنے سر کٹوا کر نیزوں پر چڑھا دیں گے. غلامی کا ٹوک گلے میں نہیں سجائیں گی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے یہ بات کی کہ ایران اختیار نہیں ڈالے گا. ایران جھکنے والا یا یزیدی اور فرعونیت کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. ہم عزت و غیرت کی جنگ میں اپنے سر کٹوا کر نیزوں پر چڑھا دیں گے لیکن غلامی کا تلوک اپنے گلے کے اندر نہیں سجائیں گی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے اسٹریٹ فارورڈ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی نیتن یاہو دہشت کو سیدھا منہ تو جواب دیے کہ ہم غلامی نہیں کریں گے, تم ہماری غلامی کرو گے, ہم اپنے سر کٹا دیں گے لیکن تم یزیدوں اور فرعونوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں امریکہ اسرائیل کی مدد سے دور رہے. اگر امریکہ نے کسی بھی طور پر مداخلت کی تو پھر جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی. روسی صدر کا بیان, یہ روس کے صدر نے بیان کیا کہ امریکہ اسرائیل کی مدد نہ کرے اور اسرائیل کی مدد سے دور رہے. امریکہ اسرائیل کی مدد سے دور رہے. اگر امریکہ نے کسی بھی طور پر مداخلت کی تو پھر جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی. روسی صدر کا بیان, یہ روسی صدر پیوٹن کا بیان آیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد سے دور رہے اور اگر امریکہ نے کسی بھی طور پر مداخلت کی یا اسرائیل کی مدد کرنے کی کوشش کی تو پھر جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی. یہ روسی صدر بات کر رہے ہیں, روس کے صدر پیوٹن یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ سے دور رہنا چاہیے اور اسرائیل کی اگر اس سے مداخلت کرنے کی کوشش کی اسرائیل اور ایران کی جنگ کے اندر پھر جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی. رشیا نے بھی ایران کو خبردار کر دی اور کل چائنا نے بھی آج رشیا نے امریکہ کو خبردار کیا اور کل چائنا نے بھی امریکہ کو خبردار کر دیا تھا.
اس کے بعد خبردار کر رہے ہیں نتائج خطرناک ہوں گے، امریکہ جن شوروں کو برقرار ہے اس میں جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت ام میں ہے۔ روس کا اعلان، یہ روس نے ایک اور اعلان کیا کہ خبردار کر رہے ہیں کہ نتائج خطرناک ہوں گے، امریکہ جن شوروں کو برقرار ہے اس میں جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت ام میں بھی ہے۔ یہ روس خطرناک بیان کر رہا ہے، اور اب روس اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور کل چائنا اور امریکہ بھی آمنے سامنے آئے ہیں۔ کل چائنا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا ہے کہ اس جنگ سے دوری اختیار کرو، اگر کرو گے تو پوری دنیا اس کا حساب کتاب دیکھے گی جو پھر ہم کریں گے۔ آج روس کے صدر کا بھی یہ بیان سامنے آیا ہے پیوٹن کا کہ امریکہ اسرائیل کی مدد نہ کرے اور دور رہے، اور اگر امریکہ نے کسی بھی طور پر مداخلت کی تو پھر جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ روسی صدر کا بیان، خبردار کر رہے ہیں کہ نتائج خطرناک ہوں گے، امریکہ جن شعلوں کو برقرار ہے، جن کو شعلوں کو آغاز کر رہا ہے اس میں جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت ام کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ روسی صدر یہ پیوٹن نے بات کی، اور یہ اب بہت معاملہ آگے جا رہا ہے۔ اگر امریکہ نے مداخلت کی تو امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ ساتھ تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں وار از میٹ with war, bombing with bombing and strike with strike۔ ایران سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے یہ بات کی ہے کہ war is met with war, bombing with bombing and strike with strike۔ یہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے بات کی ہے۔ رشیا has warned US not to help Israel with any military action against Iran۔ یہ رشیا کے صدر پیوٹن نے خبردار کی ہے امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ آپ نے اگر اس جنگ کے اندر مداخلت کی تو پھر ہم بھی اس جنگ کے اندر مداخلت کریں گے، وہ ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہ رشیا کے صدر پیوٹن نے یہ بات کر دی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آیت اللہ خامنہئی کیا کہتے ہیں، The US President threatened us with his absurd rhetoric. He demanded that the Iranian people surrender to him. They should make threat against those who are afraid of being threatened. The Iranian nation is not frightened by such threat۔ یہ آیت اللہ خامنہئی ایران کے سپریم لیڈر نے بات کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے کہ ایرانی قوم ہمارے سامنے جھک جائے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی اور اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ دے ٹو میک تھریٹ، ان کو دھمکاؤ جو تمہاری دھمکیوں کے نیچے آئیں گے۔ آیت اللہ خامنہئی نے بات کی ہے کہ جا کے ان کو دھمکاؤ جو تمہاری دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت اللہ خامنہئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کو جواب دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری قوم ڈرنے والی نہیں ہے، ہماری قوم تمہاری یزیدیت فرونیت کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ دا ایرانین نیشن از ناٹ فرائڈنڈ بائی سچ تھریٹ۔ انہوں نے یہ بات کی کہ ایرانی قوم ان دھمکیوں کے نیچے آنے والی نہیں ہے، نہ ایرانی قوم ان دھمکیوں سے ڈرتی ہے۔ یہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا ہے، کرارا جواب دیا ہے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے، آج اپنی قوم کو خطاب کیا ہے کہ اسرائیل نے سب سے بڑی غلطی کی ہے اور اس کی سزا ضرور ملے گی، اور ہم اس کی سزا دلوا کے رہیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے ایران کے اوپر حملہ کر کے، اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے یہ بات کی ہے کہ جو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی ہے جو اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ یہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خامنہئی ایڈریس ٹو نیشن، امریکہ از کمپلیکٹ ان دس کرائم۔ یہ آیت اللہ خامنہئی نے اپنی قوم کو ایڈریس کی ہے، اپنی قوم سے خطاب کی ہے کہ امریکہ اس جنگ کے اندر کرائم ہے، امریکہ اس جنگ کے اندر ملوث ہے۔ امریکہ اینڈ آئی اسٹینڈ ود دس کرائم، امریکہ مسٹ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ لیو دا ریجن۔ اسلامک گورنمنٹ ٹوڈے ہیو مینی ڈفرنٹ رسپانسبلٹیز، ٹوڈے از ناٹ اے ٹائم فار کمپرومائز، ایسیٹیشن اور نیسریٹی۔ یہ بات کی ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے کہ امریکہ کے ملوث ہیں اسرائیل کی مدد کرنے کے اندر اور ایران کے اوپر حملہ کرنے کے پیچھے۔ امریکہ مسٹ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ لیو دا ریجن، یہ آیت اللہ خامنہئی نے بات کی کہ امریکہ کو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس ریجن کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلامک گورنمنٹ ٹوڈے ہیو مینی ڈفرنٹ رسپانسبلٹیز، انہوں نے بات کی کہ اسلامک جو گورنمنٹ ہے دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ٹوڈے از ناٹ اے ٹائم فار کمپرومائزیشن، انہوں نے یہ بات کی کہ آج سنی اور
शिया का आपस में झगड़ने का वक्त नहीं, ये सुन्नी और शिया निकाल के दूर फेंक दे। हमने एक साथ होना है, हम मुसलमान हैं और हमें एक रब की बात करनी है और हमने एक साथ मिल के आगे चलना और एक पेज के ऊपर आना है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने ये बात की है कौम को एड्रेस देते हुए। अमेरिका के बगैर इसराइल की ज़रूरत नहीं है कि ईरान की तरफ देख भी सकता है। ये ब्रिगेडियर आरिफ नवाज तजुर्बेकार ने बात की कि अमेरिका के बगैर इसराइल की ज़रूरत नहीं है कि वो ईरान की तरफ देख भी सकता है। हमें मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है कि हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया, ये बयान जारी किया है। उसके बाद ईरान के सभी लीडर को नहीं मानना चाहते, कम अज़ कम अभी नहीं। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लेटेस्ट ट्वीट किया कि हमें पता है कि ईरान के सभी लीडर आयतुल्लाह खamenei कहाँ छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम उनको शहीद करना नहीं चाहते, अभी तक हम उनको कत्ल करने नहीं चाहते। ये बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि आयतुल्लाह खamenei कहाँ छुप के बैठा हुआ है, अभी तक हम उसको मारना नहीं चाहते, अभी हम उसको कत्ल नहीं करना चाहते, लेकिन हमें मालूम है कि वो आयतुल्लाह खamenei कहाँ छुप के बैठा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अगर तुम नहीं जानते कि हम कौन है तो करबला की तारीख पढ़ो। ईरान का पैगाम, ईरान ने दो पैगाम दिए डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के नीचे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ये ट्वीट किया एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अगर तुम नहीं जानते कि हम कौन है तो करबला की तारीख जाके पढ़ो, तुम्हें लग पता जाएगा कि हमारा किस चीज़ से, किस दीन से हमारा ताल्लुक़ है और तुम किस से पंगा ले रहे हो। ये ईरान का डायरेक्ट पैगाम है, डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर एंड क्लीन पैगाम इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले किया है। उसके बाद ईरान ने अपने शहरियों को व्हाट्सएप डिलीट करने की हिदायत जारी कर दी है। व्हाट्सएप की लोकेशन ट्रैक हो रही है, ईरानी हकाम का दावा। ये ईरान ने अपने शहरियों को हिदायत की है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप को फौरी तौर के पर डिलीट करें, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है उसके ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपकी लोकेशन ट्रैक हो रही है और वो ट्रैक हो रही है और ट्रैक हो सकती है। ईरानी हकाम ने दावा किया और ईरान ने अपने शहरियों को फौरी तौर के पर व्हाट्सएप को, सोशल मीडिया ऐप को डिलीट करने का कह दिया है। उसके बाद ब्रेकिंग, ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei द ज़ियोनिस्ट एंटिटी हैड मेड अ ग्रेव मिस्टेक एंड विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। ईरान विल नॉट फॉरगिव द वायलेशन ऑफ इट एयर स्पेस ऑफ फॉरगेट द ब्लड ऑफ हिज मार्टिरेटेड पीपल। ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने बात की है कि जो ज़ियोनिस्ट स्टेट, जो नाजायज़ औलाद ने हमारे ऊपर हमला किया, अमेरिका की नाजायज़ औलाद स्टेट ने, इसराइल ने जो हमारे ऊपर हमला किया और हमला करने की गलती की हमारे ऊपर, ईरान के ऊपर, ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस इनको उठाना पड़ेगा और इसका फेस करना पड़ेगा। ईरान विल नॉट फॉरगिव द वायलेशन ऑफ इट एयर स्पेस ऑफ फॉरगेट द ब्लड ऑफ इट मार्टेड। ये ईरान ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने बात की है कि हम अपने मार्टे से, हम जो जिन लोगों को इन्होंने कत्ल किए, जिन लोगों को इन्होंने खून बहाया, हमारे लोगों का हिसाब किताब लिया जाएगा, हमारे लोगों के खून का बदला लिया जाएगा और हम इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। ईरान विल नॉट फॉरगिव द वायलेशन ऑफ इट एयर स्पेस, जो एयर स्पेस की वायलेशन हुई है हम उसको भी ऐसे फालतू में जाने नहीं देंगे और उसका भी बदला लेंगे और जो हमारे लोगों का कत्लेआम किया गया है, खून बहाया गया है, हम उसका भी हिसाब किताब इसराइल से लेंगे।